أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند اللہ وإن تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل كل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 13 سالہ جڑی حیات مبارکہ مکہ مکرمہ دی ہے وہ ساری جد و جہد نال اور تکلیفاں نال مصیبتاں نال پر ہے. اس واسطے مکی زندگی کوئی منافق نہیں نظر آتا کیونکہ اتھے قربانی دینی پوندی اور منافقین آندے محض دنیاوی فوائد واسطے. جس ویلے آخر مکہ مکرمہ جو ہجرت دا حکم آیا مدینہ منورہ آ کے تھوڑے عرصے بعد جہاد دی اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہو گیا. حضور مدینہ منورہ آئے تو اتھے چونکہ ایک ریاست دی صورت بنن لگ پئی، ایک طاقت دی صورت بنن لگ پئی. ایک ریاست نال طاقت نال دنیاوی مفائد بھی وابستہ ہونے. پھر جس لئے جماعتاں ودیاں اور انہاں فوائد نظر آنے تو پھر نال منافقین بھی رل گئے. مدینہ منورہ آ کے نال منافقین بھی رل گئے. یہ جڑا منافقین والا ٹبر ہے نہیں بڑا تڑپے پھر اور جی جہاد دا حکم ہوئے تو اسی کافران دسی وکے ہوندا اس مقابلہ کس طرح ہوندا اور بڑے کالے پر. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم جتنے تک جہاد دی اجازت نہیں ہے اور حکم دیتا کہ روک کے رکھو ہاتھ مجھے اور مقابلہ نہ کرو، برداشت کرو تے نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، یعنی باقی دینی جڑے فرائض ہیں انہاں دی بجا آوری پوری کوشش کرو چونکہ یہ جتنے دینی اعمال ہیں یہ اللہ کریم دے نال ایک تعلق اور ایک رابطہ استوار کر دے اور اصل طاقت وہی رابطہ ہی ہے. اصحاب کہف دا ذکر ہونا تو اللہ کریم فرمائندا وربطنا علی قلوبہم اساں انہاں دے دل نال رابطہ کی مضبوط رکھیا، تعلق مضبوط رکھیا. موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا ماجدہ دا ذکر ہوندا جتھے ہوندا بے اس نے اسی فرمایا کہ بچے نو دریا چھٹ دے تو اتنے فرمائیں کہ اسی رابطہ رکھیا اس دے دل نو مضبوط رکھنے واسطے، ورنہ ماں واسطے نوزائیدہ بچہ دریا روڑنا ایڈا آسان نہیں اپنے ہاتھاں نال. یعنی ایک رابطہ اللہ کریم دی طرف ہے جس نے دل نو ایک قوت عطا کی تھی. سو عبادات جڑیاں اور فرائض جڑے شرعی انہاں دی بجا آوری اللہ دے نال ایک ایسا رابطہ عطا کر دیے کہ جڑا کفر دے مقابلے طاغوت دے مقابلے قوت عطا کردا اور بندہ مضبوط رہندا. فرمایا انہاں لوگوں نوں تو کچھ اس لیے اسی آکھیا وجہ تسی اپنا رابطہ مضبوط کرو، نماز روزہ کرو، زکوٰۃ دیو تے اے بڑے کالے پوندے جی بابا جی جہاد دی گل ہوندی تے اسی کافراں نوں دسیا. فلما کتب علیہم القتال اور جس ویلے قتال فرض کر دیتا گیا اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ. ہن جس لئے جہاد فرض ہو گیا تو ہن وچ ایسے لوگ منافقین دی جماعت وچوں نکل آئی نکھر گئی. وہ آدھن دیکھو جی مکی والے نال لڑنا ایڈا آسان تو نہیں. نہ دل وچ اتنا ڈردے نہ تو کہ اللہ تو جتنا ڈرنا بلکہ اللہ تو بھی زیادہ انہاں تو اتنا اللہ تو نہیں ڈردے جتنا اللہ تو ڈرنا چاہیے نا اس نالوں بھی زیادہ ایک کفار کو اور انہاں دی جنگ تو ڈرتے ہیں.
اور پھر آتے ہیں ربنا لما کتبت علینا، یا اللہ کے مصیبت پا دیتی ہے، آخر مکے والے تو 13 سال چھٹی دیتی رکھی ہے، اتنے آنے ہی جہاد 2 سال فرض ہو گیا، کہڑی گل ہے؟ کوئی عرصہ سانوں بھی ساہ لین دیتا ہو بھی جی ساڈے تک کو مصیبت آ گئی، لا اخرتنا الا، کوئی تو مہلت دے میں کوئی ساتھ لین دے سانوں، کوئی تو فرصت ملتی، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ میرے حبیب انہوں دس دنیا تے کدی تانوں صدیاں بھی مہلت مل جائے تے دنیا دی دولت ہمیشہ قلیل ہے، ساری دولت دنیا دی، ساریاں نعمتاں دنیا دیاں جمع کر لو تے قلیل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ارشاد عالی دا مفہوم ہے کہ دنیا دیا نعمتاں دی اگر مچھر دے پردے برابر بھی قیمت اللہ دے نزدیک ہوندی تو کافر نو تے ایک ذرا بھی نہ دے ویا۔ تو یہ کافراں نو اتنی دنیا اور حکومتاں اور دولتاں دے دیتیاں دے دا مطلب ہے اللہ دے نزدیک اس دی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا جڑے نسدے نہ جہاد تو میرے حبیب انہوں دسو متاع الدنیا قلیل، دنیا دی ساری دولت بھی جمع کیتی جائے تو قلیل ہے، تھوڑی ہے، اس دی عمر تھوڑی ہے، انہیں فنا ہو جانا، اس نے رہنا کوئی نہیں۔ بندے دی عمر تھوڑی ہے، اگر دنیا دا مال نہ گھر بھریا ہوا تاں بھی بندے مر جانا، اس پیچھے رہ جانا۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جڑا اللہ دا تقوی اختیار کردا اور جس نوں آخرت نصیب ہوندی وہ بہت بہتر ہے کہ اس دی زندگی دائمی ہے، اس دیا نعمتاں دائمی، انہاں تے کدی زوال نہیں آئے گا، انہاں کدی نقصان نہیں ہوئے گا، کوئی کدی کمی نہیں آئے گی، اور پھر کوئی محنت جڑی آخرت واسطے کیتی جائے رائی برابر بھی ضائع نہیں ہوئے گی۔ ولا تظلمون فتیلا، تواڈے تے کوئی زیادتی نہیں کیتی جائے گی، کوئی ذرا برابر نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ رہی ایک گل کہ جی ہن جہاد موت آ جائے گی تو موت تو ہی کتھے مفر ہے، موت تو کون نہ سکتا؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بڑے بڑے قلعہ چھپ جاؤ، بڑے بڑے محلہ اندر کمرے ٹر جاؤ تو گارداں لا لو، تے موت آئی تو تھے پڑ جائے گی، موت آئی تو مرنا پڑے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تسی جتھے بھی ہو موت آ کے رہے گی۔ بڑے بڑے قلعے رہنے والے بادشاہ اور سلطان اور بڑیاں بڑیاں فوجاں دے سربراہ اور بڑے بڑے محافظاں دے پیریں رہنے والے بھی جلے موت آئی تو چل دیتا، انہوں نے چلے گئے دنیا تو۔ کتھے بھی ہو سو موت آ جائے گی، اور اگر وہ موت اللہ دی راہ آ جائے، شہادت نصیب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ سو فرمایا موت تو کوئی مفر نہیں۔ اور پھر ایسے بدبختن کہ اگر ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، اگر انہوں کو فائدہ ہوئے تو آدھن بڑی اللہ دی مہربانی ہے جی، یہ اللہ دی طرف ہویا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور انہاں دی کوئی مصیبت آوے تو آدھن یا رسول اللہ یہ آپ دی وجہ تو آئی، تسی آئے ہو تے نالے مصیبتاں آ گئیاں تے جنگاں ساڑے گاٹے پہ گئیاں تے ساڑے بندے مارے گئے، ساڑا نقصان ہو گیا۔ یہ فائدہ ہوئے تو نہیں آدھے آپ دی برکت نال ہویا، آپ دی تشریف آوری نال ہویا، تو جی نقصان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذمہ لاندے۔ جس طرح ان ساڑھے لوکاں دا نا اپنی نالائکی تو بھی کوئی کسی محکمے جو کٹ دیتا، میں جی بات مسلمان ہوں اس نے تو میں نو کٹ دیتا رہا، اپنی نالائکی نہ منسن، اسلام دے ذمہ لے سن، میں مسلمان جی داڑھی رکھی ہوئی نے اس واسطے میرے نال اے ہو گیا، یہ ناک سن با میں نو آندا میں کچھ نہیں جی میں اس کام دے قابل نہ، اس میری غلطی، اپنا قصور نہ منسن۔ نقصان ہویا تو او دین دے ذمہ، تو جے فائدہ ہویا تو آکسن جی میری لیاقت ہے، میں یہ کیتا، میں وہ کیتا، میرے تے اللہ بڑی مہربانی کیتی، میں اس بڑا قابل ہوں۔ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی ہے۔ کوئی گل بن گیا تو پھر آکھیا میں کیتا، بگڑ گئی تا کہ با جی اللہ دی طرف ہوئے نقصان ہو گیا۔ سو فرمایا انہوں کوئی فائدہ ہوئے تو آدھن بڑی اللہ مہربانی کیتی جی، ساڑا کم ہی چنگا ہے، ساڑے تے اللہ مہربانی کیتی۔ اور اگر کوئی نقصان ہو جائے، مصیبت آ جائے تو آدھن اے جناب بس انہوں سا کلمہ پڑھیا تو بس اے بھگتنا پہ گیا جی، میں داڑھی رکھی ہوئی تو میرا اے نقصان ہو گیا جی، وہ میں نمازاں پڑھ دو جی تو میرے نہ اے زیادتی ہو گئی۔ پھر اللہ تے اللہ دے رسول تے اللہ دے دین تے بہتان لاؤن لگ پوندے۔ کل من عند اللہ، انہوں نے فرما دیو کہ یہ سب کچھ اللہ دی طرف ہوا ہے۔
اگر کافر تے مصیبت آندی ہے وہ بھی اللہ دی طرف ہوئے اور اس دے بعض کرتوتاں دی گرفت ہوندی ہے، سارے دی نہیں، بعض چھوٹے موٹے تے گرفت ہوندی ہے اور اس تے مصیبت ہوندی، وہ از قسم عقوبات ہوندی، اس نو سزا دیتی ویندی۔ اور اگر مومن تے مصیبت ہوندی ہے تو اس دے بہت ساری تلافی معافات ہو ویندی، جڑے کم رہ گئے نہیں کر سکیا، عبادات وچ کمی رہ گئی، اس چھوٹی جی مصیبت نہ بیماری نہ وہ جڑی وہ دی تلافی کر دیتی ویندی۔ اللہ دے مقربین تے ہوندی وہ ترقی درجات ہوندی، اس دے نال انہاں دے درجات بلند ہوندے۔ لہذا آرام، آسودگی یا دکھ اور تکلیف سب کچھ اللہ دی طرف ہوئے، اور وہ بہتر جاندا کہ بندیاں دا کردار کے اور کیڑے ویلے کس نو کے دینا۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، لیکن فرمایا یہ ایسے کہ لوگ عجیب کہ انہاں نو گل سمجھ ہی نہیں آوندی، یہ اتنی سادہ جی گلے نہیں سمجھ دے تے آدھے جی او جی میں جی دیکھو نمازہ پڑھ دو اس تو میرے نال اے ہو گیا جی، میں داڑھی رکھی تے میرے نال، یعنی اگر داڑھی تے اعتراض آیا یا نماز تے آیا یا دین دے کسی شعبے تے تو گل تو اتھے یا اعتراض تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جا کے آیا نا، داڑھی رکھنے دا حکم بھی تو آپ دی سنت ہے، نماز دا حکم بھی تو آپ نہیں دیتا، دین تے رانے دا حکم سارا دین تو حضور نے سکھایا۔ اگر کوئی براہ راست حضور دی ذات تے اعتراض نہیں کردا، حضور دے احکام تے کردا تو بھی اعتراض تو حضور تے ہویا۔ تو فرمایا جے نقصان ہوئے تو میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا کہ موسیٰ ساڑھا دے حال تو نہ آیا تا میں ساڑھا یہ حال ہے، تو آیا تو اور مار ہی پہ پاؤں دی، سانو تیرے ہونے دا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح دے ناشکری کر دین۔ اور فرمایا کیسے جاہل لوگ ہیں، یہ گل ہی نہیں سمجھ دے، انہوں نے یہ سمجھ نہیں ہوندی ہر بندے دا معاملہ رب العالمین دے نال ہے، اور وہ قادر ہے، وہ ہر گل تو واقف ہے، وہ جاندا وہ کیڑے بندے نوں کیڑے ویلے کے پہنچنا چاہیے، کہ راحت ملنی چاہیے، کہ مصیبت ملنی چاہیے، یہ اس دی اپنی تقسیم ہے، اس دی اپنی مخلوق ہے، یہ اتنی ساری گل نہیں سمجھ دے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا انہوں نے گل دس دیو، یہ بڑی سادہ جی گل ہے، یہ بڑا سیدھا جا قانون ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ دی اطاعت اس کی تھی جس نے اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، بات ختم ہو گئی۔ مخلوق دے کو نہ اللہ دے حکم نو جاننے دا کوئی ذریعہ حضور تو علاوہ، نہ اللہ دی رضا نو جاننے دا کوئی ذریعہ، نہ اللہ دی ناراضگی نو سمجھنے دا کوئی ذریعہ۔ مخلوق کو کس طرح مخلوق کو پتہ لگ سی کہ میں کہ کام کس طریقے نال کرنا اور اس تے اللہ راضی ہویا یا ناراض ہویا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو پہلے بھی ایسے لوگ ہیں جڑے بتاں دی پوجا نہیں کر دے اور نہیں کرنا چاہتے، آدھے نہیں یار یہ کوئی واحد لا شریک ہستی ہے جڑی یہ نظام چلا رہی، اور پھر آدھے ہوں یہ نہیں پتہ وہ ہستی اس دا نام کے وے، اس دی ذات کیسی ہے، اس دی صفات کیسی ہیں، ہوں یہ بھی نہیں پتہ وہ کیڑے کام وچ راضی ہے، کس گل تو ناراض ہوندا، اس دی عبادت دا کے طریقہ کے کریے۔ یہ ساری گل خود اللہ دی ذات کیسی ہے، انہیاں صفات کیسی ہیں، اللہ نے کہ فرمایا، کس گل تے راضی ہے، کس گل تے ناراض ہے، اس سارے گل دا واحد ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن، حدیث، آپ دے ارشادات اور آپ دے تربیت، آپ دے سنت۔ اگر کوئی آپ دی اطاعت کردہ تو اس نے اللہ دی اطاعت کی، تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہیں مننی اس نے اللہ دی کس طرح مان لی؟ وہ تو اللہ نو جانتے ہی نہیں، اس نے کوئی اللہ نو جاننے دور ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی، اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی، اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل تے عمل نہیں کرنا چاہتا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں دے نگہبان یا انہاں دے چوکیدار یا محافظ نہیں کہ آپ نے زبردستی انہاں کو اپنی اطاعت کا، آپ دا کم ہے، آپ نے دعوت جیڑی اللہ دی وہ دے دیتی،
بات پہنچا دیتی، اگو انتخاب انہاں اگر کوئی آپ دی غلامی کرے گا تو اس نے اللہ دی اطاعت کیتی انعام پائے گا، اور اگر آپ دے احکام تو روگردانی کرے گا تو اس نے اللہ دی نافرمانی کیتی، اللہ دی بارگاہ پہنچے گا تو اپنا حساب پا لے گا۔ یہ آپ دی ذمہ داری نہیں کہ آپ زبردستی انہوں نے گھیر گھار کو نہ کو اطاعت کرو، اس لیے آپ مکلف نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا کم میں اللہ دا پیغام پہنچا دیتا، اور جس نے آپ دی اطاعت کر لی اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی، اور جیڑا پھر گیا اور جس نے نہ گل منی اللہ اس دے نال حساب کر لے گا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ منافقہ نے زبانی اطاعت ہیں جی نہیں جی اللہ دے رسول دی اطاعت ضرور کرنی چاہیے۔ انہیں بڑی عجیب گل ہے کہ اسی جس ویلے قرآن کریم پڑھنے ہیں تو کوئی جڑی نیکی دی خبر یا انعام دی گل ہے اسے تسی اپنے آپ بھی شریک سمجھنے، ویسے بھی مسلمان ہیں جی ساڑھے واسطے بھی جس لئے گل ہوندی ہے کم کرنے نہیں اس زمانے واسطے آئے تھے جی، تو قرآن تو سارا ہمیشہ واسطے ہے نا۔ فرمایا اج دے اسی اپنے آپ تے اس میں اطلاق کر کے ویکھی نا اس زمانے منافق کے کر دے او جی بڑے دعوے کر دے، یقولون طاعت بالکل آدھے جی آپ دی فرمان برداری تے جی ڈھڈو منظور ہے دلو منظور ہے جی، آپ دی اطاعت نہیں کرنی تو اور زندگی دا مقصد کے ہے۔ وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن جس لئے تو اڑ کو مڑ کے ویندے نا تے الگ باندھے نا آپس ہے، پھر آپ دے ارشادات تے بڑیاں بیسم یار یہ بھی مصیبت پائے گی، اے کم جڑا آپ نے فرمایا یہ بڑی مصیبت ہے، اے جڑا حضور دا حکم ہے یہ بڑا اوکھا من، جس لئے الگ ہوندے نا آپ تو سامنے تو بڑے نعرے مار دیں جی بالکل جان دے دساں جی حضور دے حکم تے حضور دی اطاعت بہت ضروری، لیکن جس لئے الگ ہوندے نا تو پھر آپس سے اکٹھے ہوندے تو پھر ہور گلاں کرے یہ جڑا بڑی مصیبت پائے گی، ہر ویلے یہ تکو اتنی زکوٰۃ وچوں دینی پے گی، مال اپنا محنت نہ کمایا اتنا دینا پے جائے، ساتھ کڈن نہیں دیندے جی، اگلی پڑھ رہی نماز پھر اذان شروع ہو ویندی، کون ہاتھ منہ دھوندا رہے تو بار بار تیاری کرتا رہے۔ وہ جہاد دا حکم آ دیکھو جی چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے ہن سکول پورے کریے، انہاں دیاں فیساں پوریاں کریے، جہاد واسطے نکلیے، گھر نو سنبھالیے، باہر لڑیے، یہ پتہ نہیں کہ تماشا بن گیا جی یہ اوکھا کم، سامنے آندے تا دن جناب جان حاضر، جس لئے الگ ہوندے تو پھر وہ گلاں کردیں جڑیاں بالکل لکھے پڑھے نہیں ہوندیاں، واللہ یکتب ما یبیتون، جڑیاں چھپ چھپ کے گلاں کردیں نا اللہ دے فرشتے وہ لکھی جا رہے ہیں، وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اللہ ایسا کریم ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گل دس دیتی انہاں دا کردار ہے کون لوگوں نے بھی تو یقیناً دسیا اسی، لیکن فرمایا فَقَارِضْ عَنْهُمْ، میرے حبیب تو انہاں تو درگزر فرما، تو انہاں نو نہ چھیڑ، انہاں نو کچھ نہ کہ انہاں نو یہ نہ جناب ہے تسی سامنے کیا دیو پیچھے کیا دیو، انہاں نو گزارا کرن دے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ تے بھروسہ رکھو، آپ دا بندیاں تے بھروسے ہی نہیں، بس زیادہ لشکر ہوئے گا تو کیا ہوئے گا یا زیادہ کون پیسے دے، کوئی نہیں، اللہ سارا انتظام کرے گا، پیسے بھی وہ دے گا، خرچہ بھی وہ دے گا، وسائل بھی وہ دے گا، اسباب بھی وہ دے گا، فتح بھی وہ دے گا، انہاں تو درگزر فرماؤ۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ جاندہ ہے منافقت پہ کر دیں، پھر انہوں نے پردہ دری نہیں کرتا، آپ نے نبی نو دس دیتا تو فرمایا انہوں نے پردہ دری نہ کرو، درگزر کرو، لوکاں نہ دسو بے کیڑا کیڑا بندہ، انہوں نے چھوڑ دیو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تے بھروسہ رکھو، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی بہترین کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا نا منافقین کو اے پوچھو بھئی اللہ دے قرآن تے تدبر نہیں کر دے، کدی نہ بہ کے سوچیا نہیں، سمجھیا نہیں، غور نہیں کیتا کہ قرآن کریم نے ایک ایک گل کتنی حکمتاں اور کتنی انسانی علوم نے ترقی کیتی اور کتنی سائنس موجودہ دور دی ترقی کر گئی ہے، تے اجے ہن
ان حقیقتاں تے پہ پہنچتی ہے جڑیاں قرآن کریم نے 1400 سال پہلے دسیاں، اور وہ بھی ساریاں نہیں، انہاں چو بعض چیزاں دی ہن تصدیق پہ کر دی کہ گل تے قرآن 1400 سال بعد بہت زیادہ ترقی کر کے تے بعض حقیقتاں تے پہنچتی پئی ہے۔ انہاں قرآنی تدبر کدی نہیں کیتا کہ کس طرح اس نے عالم انسانیت دا نصاب دیتا، کس طرح دے خوبصورت انداز اس نے عبادت دے دیتے، کس طرح اس نے اللہ دے رسول دے نال تعلق دا، پھر انسانی تخلیق دا، کائنات دی تخلیق دا، نظام کائنات دا، سورج سے کتنی خوبصورت بحثاں اس نے کیتیاں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ دا کلام نہ ہوندا، اللہ تو علاوہ کسی اور دا کلام ہوندا تو کسی ویلے کوئی گل کریا، کسی ویلے کوئی گل کریا، اسے جگہ جگہ تے اختلافات ہوندے، لیکن اس نے پورے نظام کائنات نو زیر بحث آندا، ایک ادنا تو ادنا ذرے تو ایٹم تو لے کے کائنات دے بڑے ستارے سیاریاں تائیں، زمیناں آسماناں تائیں، عرشاں تائیں، جنت تائیں، عرش کرسی تائیں دی گل کیتی، اور نظام کائنات سورج چند دی روشنی دی ودنے گھٹنے دی، رات دن دے آنے جانے دی، توالد و تناسل دی، درختاں دے پیدا ہونے اگنے دی اور مرنے دی، جانوراں دے پیدا ہونے دی، کتنے اصول کتنے کلیے بیان کیتے۔ جدید علوم اور جدید سائنس بھی کتنے کلیے بیان کر کے پھر انہوں نے خود انکار کر دینی کہ نہیں یار یہ غلطی لگ گئی ہے، گل ہی نہیں، ہن نویں گل سمجھ آئی وہ گل ہے۔ قرآن کریم نے تو کسی جگہ یہ نہیں آکھیا کہ وہ جڑا پہلے طریقہ جڑا پہلے فلسفہ دسے یا اصول دسے وہ غلط ہے جی وہ نواں سمجھ آیا نہیں۔ اگر یہ بھی مخلوق دا بنے ہوندا تو یہ بھی جگہ جگہ تے اپنی اصلاح کرو، تو نہیں اگے غلطی ہو گئی جی ہن گل دی سمجھ آئی ہے۔ انہاں قرآن تے کدی تدبر نہیں کیتا کہ اس نے پوری کائنات تے بحث کی تھی، انسان دی تخلیق تے بحث کی تھی، اور کمال ہے کہ اس ویلے کوئی ایکس رے مشین نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی مشینہ دا دور نہ، تو قرآن نے انسانی تخلیق دے جڑے مدارج شکم مادرج دسے، بہت زیادہ ترقی کر کے 1400 سال بعد آج سائنس اتھے پہنچی، اور آج ان مدارج سائنس دستی جی اس طرح ہونا ہے۔ اگر قرآن حکیم بھی انسانہ دا بنایا ہوتا تو انسانہ دا کتنے کلیے بنائیں، تو پھر انہوں دا انکار کیتا، پھر نویں اصول لیتے، اسے بھی بے شمار اختلاف آیا، لیکن قرآن دے تو کسی اصول کسی بیان کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں آیا۔ انہاں کدی قرآن تے تدبر نہیں کیتا، کدی بہ کے سوچیا نہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر انہاں دے کوئی گل پہنچتی تو ساں پھیلا دے دیں، کوئی خبر ہوندی ہے افواہ ہوندی تو ساں اڑا دے دیں، تو فرمایا یہ بھی منافقہ دا ایک طریقے عمل ہے کہ افواہ نو اڑا دینا اور لوگوں نو پریشان کرنا۔ اگر کوئی گل آ بھی گئی تو اس نو اللہ دے رسول دی طرف لوٹا دے، اس نو نبی کریم دی خدمت دس دے، اور ذمہ دار لوگوں نو دس دے، تاکہ وہ اس دی تحقیق کر دے، استنباط کر دے، تلاش کر دے کہ حقیقت کے ہے۔ لیکن منافقین دا طریقہ یہ ہے کہ کوئی گل لدی وہ معاشرے پھیلا دیتی، اس دا کتنا نقصان ہوندا، کتنا نفع ہوندا، کتنے لوگ پریشان ہوندے، اس دی وہ پرواہ نہیں کر دے۔ انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، باقی گل انشاءاللہ اگلے درس جو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ